الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید و برہان الرشید و ارشاد العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ۔ الحمدللہ 28واں پارہ مکمل ہوا، 29واں شروع کیا تفسیر کا۔ یہ 28ویں پارے کی آخری سورہ ہے۔ آج 29 رجب ہے، 29ویں شب ہے رجب کی 1440 ہجری اور اپریل کی 5 2019۔ یا ایھا النبی، اے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما کیوں، تحرم آپ حرام کرتے ہیں، ممنوع کرتے ہیں اپنے اوپر، ما جس کو احل اللہ ہو، اللہ نے آپ پر حلال کر دیا، لک آپ پر، آپ کے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، تبتغی مرضات، آپ چاہتے ہیں مرضی، ازواجک، اپنی ان دو بیویوں کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ تحریم اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن اس میں سبق ساری امت کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ حیات طیبہ پڑھیں، 27 غزوے ہیں جو آپ نے 10 سال میں لڑے ہیں، 27 غزوے، اور ایک غزوے میں کئی ایسے غزوات بھی ہیں، تبوک کا غزوہ ہے کہ جہاں پہ جانے میں بہت دن لگتے ہیں، واپس آنے میں بہت دن لگتے ہیں، اور جہاں آپ غزوہ میں جاتے تھے پھر اس جگہ کچھ آرام فرماتے تھے، اس جگہ کچھ پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اس طرح جنگ بدر اس میں آپ گئے، تو کئی غزوات ایسے جس میں مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے بھی لگ جاتے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ کا اکثر حصہ جو ہے وہ غزوات میں گزارا، اور پھر جب مدینہ میں ہوتے تھے تبلیغ میں گزارا، مسلمان کرنے میں گزارا لوگوں کو، اور جو مسلمان ہیں ان کو ہدایت دینے میں گزارا، اور ساری رات اپنے رب کی عبادت میں کھڑے ہونے میں گزارا۔ اتنا زیادہ آپ اپنے رب کی عبادت میں لگ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں کہنا پڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ الليل هي ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ آپ اتنا، یا ایھا المزمل، اے کملی والے، جو ہم کہتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سارا کچھ بتایا ہوا کہ آپ جتنا کھڑے ہوتے ہیں رات کو اس سے آدھا کر دیں، یہ تیسرا حصہ کر دیں، یا اس سے بھی کم کر دیں، آپ کے پاؤں سوکھ جائیں۔ تو اتنا آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ جس میں آپ آرام فرما لیتے، تو اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ آپ آرام کریں، اور حکماً آپ کو اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کا حکم دیا کہ آپ اب لیٹ جائیں، سو جائیں۔
تو آپ کے جو پورے دن کا شیڈیول ہوتا تھا، اگر تو آپ غزوہ میں ہیں، لڑائی میں ہیں، وہ تو شیڈیول ڈیفرنٹ ہے. اگر گھر میں ہے تو اس میں صبح نماز کے بعد آپ مسجد میں تشریف فرماؤ اور صحابہ آپ کے گرد بیٹھ جاتے اور اپنے اپنے خواب سناتے اور آپ ان کی تعبیر بیان کرتے. یہ مدنی زندگی کی بات کر رہے ہیں. مکی زندگی تو دن رات تبلیغ تبلیغ تبلیغ، لوگ مار رہے ہیں، لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، لوگ اوپر گندگی پھینک رہے ہیں، آپ تبلیغ کرتے جا رہے ہیں. سبحان 13 اللہ. سال. یہ جو 10 سال ہے، اس میں آپ نے کیا کیا؟ صبح صحابہ کو بٹھاتے، ان کے سوالات کے جواب دیتے، ان کے خواب جو ہے ان کی تعبیر بتاتے، اور پھر آپ تبلیغ کا جو کام ہے وہ شروع کر دیں. پھر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لاتے، اور پھر اس کے بعد آپ تھوڑا آرام فرماتے. ظہر کے بعد اگر وقت مل جاتا تو آرام کرتے. پھر اس کے بعد آپ عصر کے لیے آ جاتے، اور عصر کی نماز پڑھا کے آپ تمام ازواج مطہرات ان کے پاس تھوڑا تھوڑا عصر سے لے کے مغرب تک تھوڑا تھوڑا ان کے پاس بیٹھتے. کسی کا چولہا جلا دیا، کسی کے گھر میں جھاڑو دے دیا، کسی کی سبزی چھیل دی. یہ عصر سے مغرب تک آپ کا شیڈول. اور مغرب پڑھا کے تو پھر آپ اندر تشریف لاتے، اور پھر آپ نوافل عشاء، اور پھر عشاء پڑھا کے پھر آپ نوافل پڑھتے، اور پھر آپ آرام فرماتے، اور پھر تہجد کے لیے اٹھتے، اور پھر تہجد پڑھ کے پھر آپ تھوڑا آرام فرما لیتے، اور پھر آپ فجر کے لیے اٹھتے. یہ پوری زندگی کا جو مدنی زندگی کا شروع. اور جب جنگ میں ہوتے تو 10 سال میں 27 غزوے لڑے ہیں. ایک ایک مہینے کا غزوہ بھی ہو یا 2 مہینے کے بھی ہوں تو کہاں بات چلی جاتی ہے. تو آپ تمام جو اپنی ازواج تھے ان کے پاس تھوڑا تھوڑا وقت گزارتے. حضرت زینب بنت جہش آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، آپ کے نکاح میں تھی. انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا، اس کا شربت بنا کے. آپ ان کی طرف تھوڑے زیادہ بیٹھ گئے، دوسرے دن بھی زیادہ بیٹھ گئے، تیسرے دن بھی زیادہ بیٹھ گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یا کوئی ترکیب ایسی کریں کہ آپ جو ہے نا وہ وہاں پہ زیادہ بیٹھنا چھوڑ دیں. تو جب آئے تو دونوں نے باری باری آپس میں ترکیب بنائی، ایک سکیم بنائی، اور کہا جی کہ ہم کہیں گے کہ آپ کے دانے مبارک سے مغافیر، یہ خاص قسم کی گوند ہوتی ہے، خاص قسم کی گوند ہوتی ہے جو درخت سے نکلتی ہے، یا سمجھ لیں پیاز اور لہسن کی جو معمولی سی، یہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے دانے مبارک سے یہ آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہم یہ دونوں کہیں گی تو آپ زینب کی طرف جانا کم کر دیں. جب سکیم کے مطابق اور ترکیب کے مطابق اور تدبیر کے مطابق انہوں نے دونوں نے یہ بات الگ الگ کہی تو اللہ تعالیٰ نے، حضور نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں پیوں گا شہد. اور ایک راز کی بات بھی بتا دیں حضرت حفصہ کو، اور کہا بتانا کسی کو نہیں. اور انہوں نے وہ راز کی بات بھی بتا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت بتائی کہ ایک نبی کے راز کی بات بتانی نہیں، اور دوسرا جو ہے ان سے ایسی بات نہ کرو، یہ تمہاری جگہ. کہ اب لمبی چیزیں ہیں، کافی صورت میں چیزیں ہیں، وقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت کا میں خلاصہ آپ کو بتا دوں کہ تمہاری جگہ اور بھی میں نبی کے لیے عورتیں دے سکتا ہوں، اس لیے جو احترام ہے وہ قائم رکھا جائے. اصل میں بات اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے، سمجھانا ہمیں ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ
انباءک ھذا قال نبا عنی العزیز علیم الخبیر. جب راز کی بات بتائی تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دی، حضرت حفصہ. انہوں نے حضور نے کچھ ان سے پوچھ لیا، کچھ بات جتا دی، کچھ چشم پوشی فرما دی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ قالا نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب خبریں رکھتا ہے. تو اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ جو قرآن میں آئے گا تبھی وہ مجھے بتاتا ہے تو قرآن میں لکھوا دیتا ہوں. قرآن کے علاوہ بھی وہ ہر وقت میرا اس کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. جو چیز قرآن میں نہیں بھی آتی وہ بھی مجھے بتاتا رہتا ہے، یا جو میں قرآن میں نہیں لکھاتا جو حدیث میں لکھاتا وہ بھی وہی بتاتا ہے. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، کہ میرا حبیب تو بولتا ہی نہیں جب تک ہم وحی نہ نازل کریں. تو اس لیے جو قرآن میں ہے، اب اس کی خبر پورا آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی خبر نہیں ہے اس سے پہلے کہ وہ کیا خبر بتائی آپ نے اور ان کو کیا راز کی بات بتائی. جب راز کھل گیا پھر قرآن نے بتایا. اس کا مطلب ہے وہ جو خبر کی بات اللہ کے رسول کو اللہ نے بتا دی اس سے پہلے جب آپ نے کہا، تو اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی جو بھی آپ کہتے تھے وہ اللہ آپ کو بتاتا تھا اور اللہ کا آپ سے ہر وقت رابطہ تھا. ان تتوبا الی اللہ فقط ساغت قلوبکما، تو پھر یہ دونوں بیویاں جو ہیں یہ توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں کہ جس سے ان کے دل ہٹ گئے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگر یہ نبی پر زور کریں گی تو پھر اللہ جو ہے وہ نبی کا ساتھی ہے، اس کا مولا ہے، اور جبریل بھی ساتھی ہے اور صالح مومنین بھی نبی کے ساتھی ہے. والملائکہ بعد ذالک ظہیرا، اس کے بعد تمام فرشتے بھی نبی کے ساتھ ہیں مدد کرنے کے لیے. عسا ربہ، قریب ہے کہ ان کا رب، ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، قریب ہے کہ ان کا رب ان سے بہت قریب ہے. اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو پھر ان کا رب ان کو بہتر بیویاں تھا. یہ وہ بات ہے نا کہ کہنا تینوں تو سمجھانا نو، بات تو نبی کریم اور ان کے خاندان سے ہو رہی ہے، لیکن اصل میں سمجھانا کس کو ہے؟ اس امت کو. وما علینا الا